ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اچھا مولانا، بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ایک نوجوان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی برائیوں کو چھوڑ کر دین کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو صحیح اسلام کے مطابق جو ہے وہ چلائے اور اپنی تربیت اس کے مطابق کرے، لیکن اس کے لیے مشکل یہ بن جاتی ہے کہ اس کے سامنے فرقوں کا انبار لگا ہوتا ہے اور ہر ایک اپنی ایک داستان سنا رہا ہوتا ہے، تو وہ اس میں کیسے فیصلہ کرے؟ وہ کیا معیار بنائے کہ جس کی بنیاد پر اس کو سمجھ آ جائے کہ یار یہ بات؟ دیکھیں، فرقوں کی دو قسم، فرقے تو رہیں گے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہیں، وہ اور پریشانی بھی ہوگی جب وہ دین پر آئے گا تو ہر ایک اپنی طرف کھینچے گا اس کو۔ اب ہم لوگوں کو کہیں لوگ اپنی طرف نہ کھینچیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں کھینچیں بھائی؟ جو وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھیں وہ کھینچیں گے، اور آپ پریشان بھی ہوں گے۔ اگر میں یوں کہوں کہ نوجوانوں کو چاہیے پریشان نہ ہو، کیوں نہیں پریشان ہوں گے بھائی؟ جب ایک وائرس پھیلا ہوا ہے فرقہ واریت کا تو پریشان بھی ہوں گے۔ تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں قرآن و سنت نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ اختلاف اور فرقہ واریت کی دو قسمیں ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ذرا 2-3 منٹ میں اس بات کو طول دیتا ہوں، کیونکہ یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پوائنٹ بہت حساس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف صحابہ کرام کا ایک لشکر بھیجا اور ان سے کہا کہ جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہ پڑھو۔ صحابہ گئے، راستے میں نماز قضا ہونے لگی تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ ہم عصر کی نماز پڑھیں گے، بعض نے کہا ہم نہیں پڑھیں گے۔ جن کی رائے یہ تھی کہ نہیں پڑھیں گے، ان کی دلیل حدیث تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہاں نہیں پہنچو نماز نہیں پڑھنی ہے، تو حدیث کو فالو کرنا ہے عمل، ٹھیک ہے نا؟ دوسرے صحابہ نے کہا کہ بھائی حدیث تو ہے لیکن نبی کا مطلب یہ نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں تھا کہ راستے میں عصر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ مقام پہ پہنچ کے آپ نماز پڑھ لیں گے۔ اختلاف ہوا، دو جماعتیں بن گئیں۔ جن کا خیال یہ تھا کہ یہ مطلب ہے حدیث کا کہ وہاں پہنچ کے پڑھنی چاہیے، راستے میں نہیں پڑھیں، انہوں نے راستے میں نہیں پڑھی، نماز قضا کر دی۔ جن کا خیال یہ تھا کہ نہیں پڑھنی چاہیے، انہوں نے پڑھ لی۔ جب یہ لشکر واپس گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے خاموشی اختیار کی ہے، اور علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل کو دیکھ کے خاموشی اختیار کرنا اس کی علامت ہے کہ یہ صحیح ہے۔ تو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو صحیح کہا ہے۔ حالانکہ اختلاف کس میں ہوا تھا؟ نماز میں، کیونکہ اسلام میں نماز سے اہم کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں یعنی یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کی ہے کہ جو میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو۔ پہلی بات، کس مسئلے میں اختلاف ہوا؟ نماز۔ ہمارا اختلاف کس میں ہوتا ہے؟ نماز میں نہیں ہوتا کہ اہل حدیث کہتے ہیں نہیں پڑھنی ہے اور دوسرے کہتے ہیں پڑھنی ہے، یا وہ والے کہتے ہیں کہ پڑھنی، سب کیا کہتے ہیں؟ پڑھنی ہے۔ جبکہ صحابہ کا اختلاف کیا ہوا تھا؟ ایک کہہ رہا تھا پڑھنی ہے، کہہ رہے قضا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسری بلکہ اس سے بھی پہلے کہ اسلام میں نماز سے اہم کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ روزے کے بارے میں اختلاف ہوتا، وہ اختلاف کم نوعیت کا تھا۔ زکوٰۃ کے بارے میں ہوتا، کم نوعیت کا تھا۔ طلاق کے بارے میں ہوتا، کم نوعیت۔ نماز کے بارے میں اختلاف پیدا کروایا گیا، یہ باقاعدہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے امت کو سبق دینے کے لیے۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ اتنا بڑا مسئلہ، اور پھر نماز کے کسی جزوی مسئلے میں نہیں، نماز کے ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہو رہا ہے کہ قضا کرنی ہے یا پڑھنی ہے۔ تو مطلب ہے کہ اسلام میں اس سے بڑے اختلاف کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے۔ آج جو ہمارے فرقے ہیں نا، وہ یہ نہیں ہے کہ پڑھنی ہے، وہ کیسے پڑھنی ہے، وہ ٹانگیں چھوڑی کر کے پڑھنی ہے۔ دیوبندی یا حنفی لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا کلوز کر کے، وہ کہتے ہیں زور سے آمین کہنی ہے، کہتے ہیں ادھر آہستہ آمین کہنا ہے۔ تو صحابہ کا اتنا بڑا اختلاف ہوا اور کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو درست قرار دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں کا مقصد قرآن و سنت کو فالو کرنا تھا۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ کا مقصد قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے، اس فالو کرنے میں تشریح میں رائے میں اختلاف اگر ہوتا ہے تو یہ اختلاف کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے۔ کسی کو بھی آپ فالو کرتے ہیں تو آپ انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے۔ جیسے وہ دونوں صحابہ جو تھے نا، ہم دونوں کو جنتی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایک نے اچھا نماز میں بھی آپ دیکھیں عصر کی نماز میں ہوا ہے جو سب سے اہم نماز ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، قرآن میں آتا ہے کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ تو درمیانی نماز تو سب سے اہم ہے، یعنی عصر کی نماز، اس میں اختلاف ہو رہا ہے۔ تو یعنی اس میں ہمیں یہ سبق دے دیا گیا کہ اگر مقصد آپ کا قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے اور اس کی تشریح میں اگر اختلاف ہو رہا ہے تو وہ اختلاف قابل مذمت نہیں ہے، اور وہ ان 73 فرقوں میں داخل نہیں، 72 میں داخل نہیں ہے جن کو جہنمی کہا گیا ہے۔ اور دوسرا اختلاف ہوتا ہے بنیادی عقائد کا، اس میں اجازت نہیں ہے۔ وہ عقائد اسلام کے ہیں، تقدیر کا عقیدہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ ہے، پیغمبر کی رسالت کا عقیدہ ہے، ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یہ
تو بالکل کلیئر کیا شریعت نے. اب توحید کے معاملے میں صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے. اللہ کے علاوہ اگر آپ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں کہ میں نبی سے بھی مدد مانگ رہا ہوں, میں غوث اعظم سے بھی مدد مانگ رہا ہوں, میں فلان سے بھی مدد مانگ رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہندو وہ بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے, آپ پیغمبروں کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں, تو شرک پر تو نہیں اجازت ہو سکتی نا. کہ میں اس پہ اگر آپ اجازت دیں ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. ایک نوجوان تھا, وہ پڑھنے کے لیے آیا تو مدرسے میں وقت ضائع کیا, اس نے پڑھا لکھا نہیں, واپس چلا گیا. تو اپنے استاد سے کہنے لگا کہ میں بڑا پریشان ہوں, مجھے آتا واتا کچھ نہیں, اب گاؤں کے لوگ مجھ سے مسئلے پوچھنے آئیں گے تو میں کیا کروں. تو استاذ نے کہا کہ ایسا کرو کہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھے نا تو کافی غور و فکر کرنا, اس کے بعد کہنا اس میں علماء کا اختلاف ہے, تو اس سے تمہاری علمیت کی دھاک بھی بیٹھ جائے گی اور لوگ بھی. تو وہ چلا گیا. جب گیا ہے وہاں لوگوں نے مسئلے پوچھنے شروع کیے, طلاق ہو گئی کہ نہیں ہوئی, یار تو اس میں اختلاف ہے تھوڑا, امام حنیفہ کی یہ رائے ہے, امام شافعی کی یہ رائے ہے. تو ہر چیز میں آتا ہی نہیں تھا جواب اس کو. تو لوگوں نے کہا یار کبھی کسی مسئلے کا جواب ہی نہیں دیتا, ہر چیز میں اختلاف ہے. تو ایک دن ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ یہ جو ہمارا کلمہ ہے یہ کیا ہے. ان کو سوال سننے کی تو عادت ہی نہیں رہی تھی, فوراً جھٹ جواب دینے کی عادت پڑ گئی تھی. تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ اس میں علماء کا اختلاف. تو گاؤں کے لوگوں نے پکڑ کے اس کی اچھی خاصی دھنائی لگائی کہ کلمے میں بھی اختلاف ہو گیا. تو کلمے میں اختلاف نہیں ہو سکتا, اور کلمے میں اختلاف کا مطلب توحید کے مسئلے میں اختلاف نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ سے مانگنا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا. تو یہ تو اسی طرح ختم نبوت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور آخری نبی ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. تقدیر کا عقیدہ ہے, جنت جہنم کا عقیدہ ہے, موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.